فرمایا کہ دینی ماحول بن جائے تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن میرا مشاہدہ چونکہ ہر قسم کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، یہاں پر دینی ماحول سے وابستہ لوگ بھی پریشان ہیں، اس لیے کہ عورت ہے، جب اس کی فطرت اس پہ غالب آتی ہے تو پھر کیا قرآن، کیا حدیث اور کیا شرع احکام سب بھول جاتی ہے، اپنی ضد پر اڑ جاتی ہے۔ اور حضرت نے حکمت کے بارے میں فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ ایک عقل مند مرد کی عقل کو لے جانے والی عورت سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہو تو یہ چونکہ اب دیکھیں نا، بیٹا گھر میں آتا ہے تو ماں کہتی ہے پہلے ادھر آ جاؤ، وہ گیا تو رونا شروع، آنسو نکل رہے ہیں، ایک دم ایموشنلی بلیک میلنگ۔ تو بیٹے نے کہا امی کیا ہوا؟ اپنی بیوی سے جا کے پوچھ، مجھ سے چھوڑ۔ بلایا آپ نے، بیوی سے جا کے پوچھ۔ وہ گیا غصے میں، کیا کیا تم نے؟ پتہ چلا وہ چادر اوڑھ کے وہ لیٹی ہوئی ہے، اس نے رونا شروع کر دیا۔ نتیجہ نکلا کہ شوہر پزل ہو جاتا ہے، میں کیا کروں، انصاف کس طرف ہے، صحیح کس طرف ہے۔ ٹھیک، پھر جھوٹ اور مبالغہ آرائی سے انتہائی درجے کا کام لیا جاتا ہے۔ شوہر صحیح فیصلہ کرے گا کیا حکمت اختیار کرے گا بیچارہ؟ ہمیں جو حکمت ایک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے اعلان کر دے کہ وہ گھر کے اندر کے معاملات تمہارے ذمہ، باہر کے معاملات کا میں ذمہ دار ہوں۔ کوئی جھگڑا ہوگا میں بیچ میں نہیں آؤں گا، خود لڑو، کچھ بھی کرو، حل کرنا تم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اگر فریق بن گیا بیچ میں، منصف بن گیا، ثالث بن گیا، وہی سے معاملات خراب، وہی سے معاملے خراب ہوں گے۔ ماں سے بھی تعلق خراب، بیوی سے بھی خراب۔ ہوتا یہی ہے کہ پہلی بات تو کہ ون سائڈ بات سننے کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ کسی نتیجے میں پہنچ جاتا ہے انسان ون سائڈ بات سن کے، یہ غلط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ دونوں فریقین کی بات سنے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرے۔ آپ اپنے قضا کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں تو پہلے تو دونوں کی سنیں۔ اچھا، پھر ہر ایک میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ سننے کے بعد صحیح فیصلہ کر سکے۔ علم دین نہیں ہوتا، صحیح فہم نہیں ہوتا، ہر ایک کے پاس حکمت نہیں ہوتی، ذہانت نہیں ہوتی۔ تو اگر وہ بیچ میں کود گیا، سن بھی دونوں کے لیے، تب بھی صحیح فیصلے تک بہت مشکل ہے کہ پہنچے۔ اور پھر صحیح فیصلے پر پہنچ بھی گیا تو صحیح فیصلہ سنانے کی جرت بھی تو بڑی چیز ہے۔ جرت بھی کر لے تو قبول کون کرے گا؟ جی ہاں، مسئلہ یہ ہے کہ ماں کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تو نے بیوی کی بات کر دی نا۔ ہاں، اس میں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جیسے حضرت نے فرمایا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ماں کے پاس جائے تو ایسا ظاہر کرے جیسے میں آپ ہی کہوں، بیوی کا نہیں۔ ٹھیک، اور بیوی کے پاس آئے تو یہ ظاہر کرے کہ تیرا واحد سہارا میں ہوں، فکر مت کر، پورا گھر ایک طرف ہے تو میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ یہ کہنا چاہیے، بالکل سے کہنا چاہیے۔ اگر وہ بیوی بتاتی ہے روزانہ ایسا مسئلہ ایسا مسئلہ ایسا مسئلہ، تو پوری کہانی سننے کے بجائے وہ کہے میں سب جانتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، میری آنکھیں بھی کھلی ہیں، کان پتہ بھی نہ ہو، پتہ تو ہوتا ہی ہے تھوڑا بہت، تو گھر میں جو اکثر ہے، تو میں تمہارے ساتھ ہوں نا، تو فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دیکھیں جب بیوی کو اکیلے پن کا احساس ہوتا ہے نا، اور اسے خوف پیدا ہوتا ہے کہ ماں کی یا اس کی بہنوں کی باتوں سے متاثر ہو کے یہ مجھے چھوڑ دے گا، مجھ سے دور ہو جائے گا، تو دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، تنہائی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے پروٹیکشن کے لیے مشورے کرتی ہے اپنے میکے میں جا کر، وہاں سے غلط گائیڈ لائن ملتی ہے، سہیلیوں سے پوچھتی ہے، وہ اپنے گھر کے ماحول کے پیش نظر مشورے دیتے ہیں۔ جیسے حضرت نے بھی فرمایا ہر گھر کا کیس ایک علیحدہ ہوگا۔ جی ہاں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی کو بتایا نتیجہ پازیٹو نکل گیا، دوسرے گھر میں بھی ایسا نکلے، ہو سکتا ہے وہ الٹ نکلا ہے۔ اچھا، اب وہ لڑکی جب یہ تنہائی کا اس کا احساس ہوتا ہے، شوہر کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، پھر وہ جو فیصلے کرتی ہے وہ احمقانہ ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ اپنی اہمیت کو جانچنے کے لیے، یہ بھی ایک بڑی کمزوری ہوتی ہے، میری اہمیت کیا ہے، اس کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہے؟ شوہر تو بتائے گا نہیں، تھوڑا سا ناراض ہو کر دیکھو، تھوڑا سا میکے میں بیٹھ کے دیکھتی ہوں کیا کرتے ہیں۔ جب یہ چیز ہوتی ہے نا تو پھر ضروری نہیں ہے کہ توقع کے مطابق رزلٹ نکلے۔ شوہر سوچتا ہے دیکھا نخرے والی ہے نا، ماں کہتی ہے 2-4 دن چھوڑ کر دیکھ بیٹا، دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتا ٹھیک ہے جی، دماغ ٹھیک کرتے ہیں، وہ دماغ ٹھیک ہونے میں خراب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا حکمت یہ ہے کہ شوہر ماں کا احساس دلائے کہ امی آپ کا مقام کبھی بھی کم نہیں ہوگا، چاہے بیوی آ جائے، اور بیوی کو احساس دلائے کہ تم تنہا نہیں ہو گھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہ اعتدال، اور جب فیصلے کی کوئی گھڑی ہو تو وہ درمیان سے نکل جائے، یہی بہتر ہے، ورنہ بیچ میں رہے گا تو چٹنی بنے گا۔ صحیح۔